اللہ سے ڈرو بفعل أوامره اور اس کے احکام کو وترك روئے مناهيه کار لاؤ، اور جس سے منع کیا باز آ الله جاؤ۔ يحب المتقين بے شک اللہ متقین کو وجعل پسند کرتا ہے العاقبة للتقوى اور تقوی کا انجام اچھا والتقوى رکھا عباد ہے۔ الله اے لوگو، سبب خيري تقوی الدنيا دونوں والآخرة جگہ کی خیر کا باعث ہے، دنیا آخرت۔ للذين اتقوا عند ربهم جنہوں نے اللہ کی خاطر تقوی کیا ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، الأنهار خالدين فيها ہمیشہ رہیں گے، وأزواج مطهرة اور نیک بیویاں ملیں گی، ورضوان من الله اور اللہ کی طرف سے والله خوشی۔ بصير بالعباد اللہ سب کو جانتا ہے، ولو أن أهل القرى اور اگر آمنوا بستیوں واتقوا والے متقی ہوتے لفتحنا تو ہم عليهم بركات ان کے اوپر من برکتوں کے السماء دروازے والأرض کھول دیتے آسمان و زمین سے۔ وخاطب سبحانه اور اللہ پاک نے فرمایا، حجج بيته اے بیت اللہ کے حاجیوں، آمرا لهم بالتقوى یہ کہا کہ تقوی اختیار کرو اور فإن خير زیادہ راہ لے جاؤ۔ بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ واتقوني يا أولي اور اے الألباب لوگو، عقل والوں مجھ سے ڈرو۔ وأمر خلقه كافة بالتعاون على اور اللہ التقوى نے سب مخلوق کو فقال عز تقوی شأنه اور تعاون کا حکم دیا، وتعاونوا علی على البر البر والتقوی۔ والتقوى دیکھو میرا گول کیا ہے کہ آپ اپنی مت کرنا۔ واتقوا الله اللہ سے إن ڈرو، الله شديد العقاب اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ والتقوى اور جو تقوی ہے، والتقوى حجج بيت اے الله بیت اللہ کے حاجیوں، التمسك بدين الله یہ اللہ کے دین سے تمسک ہے بشرعه اور اس کی شریعت سے جوڑنا ہے، به وخوفا من عقابه اور اللہ کا خوف ہے، یہی تقوی ہے، تمسك اور شریعت پہ عمل کرنا دينه اور دین کو الذي يكمله اپنے سامنے في رکھنا۔ مثل هذا اليوم بالکل اس دن جس دن قوله عز یہ شأنه آیت نازل ہوئی تھی، 9 ذی الحجہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا ہے اور اللہ نے دین اسلام پسند کر لیا ہے۔ مسلمانوں، دين الإسلام دین اسلام على 3 مراتب یہ 3 مرتبے ہیں۔ أعلاها سب سے بلند نقطة الإحسان الاحسان، بينها نبينا جس کو بیان کیا پیغمبر علیہ السلام نے، فرمایا الإحسان احسان کیا ہے أن تعبد کہ تم الله ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو اللہ تمہیں تو دیکھ رہا ہے۔ للذين أحسنوا اور جو نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے في ہیں، هذه الدنيا احسن طریقے سے چلتے ہیں، ولدار الآخرة دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت کا گھر تو بہت اچھا ہے، ونعم دار المتقين بہت ہی پیارا گھر ہے متقیوں کا۔ وثاني مراتب اور هذا دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ رتبة الإيمان ایمان کا مرتبہ۔ والإيمان وہ 6 چیزیں ہیں، قول باللسان زبان سے واعتقاد اقرار ہے، بالقلب دل سے وعمل اقرار ہے، باللسان اور اپنے اعضاء سے عمل ہے۔ یہ 3 چیزیں، وينقص بالعصيان اور نیکی سے بڑھتا ہے، برائی سے کم ہوتا ہے۔ شعبة أعلاها قول لا إله اور اس کا سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا شاخ رستے سے تکلیف اٹھانا ہے، والحياء شعبة اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ومن الإيمان رحمكم اور الله ایمان میں سے یہ بھی ہے بر الوالدين نیکی کرنا اپنے والدین کے ساتھ، وقول الصدق اور سچ والطيب بولنا، الكريم والوفاء بالعقود اور والعهود وعدے پورے وحسن کرنا، الخلق اور اچھا واعبدوا اخلاق۔ الله لا تشركوا به اللہ کی شيئا عبادت کرو اور رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدين وبالوالدین احسانا، والدین سے اس سے سلوک کرو، واليتامى والمساكين یتیموں مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، والجار اپنے ہمسایوں کے ساتھ، بالجنب وابن السبيل اور جو قریب کا ہمسایہ ہے، بیوی ہے، خامد ہے، ان کے ساتھ۔ لا يحب بے شک من كان مختالا اللہ تعالیٰ کسی متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اوفوا بالعقود اے مومنو، اوفوا بالعقود، سارے وعدے پورے کرو، عہد کی پاسداری کرو۔ الشيطان ينزغ بينهم شیطان تمہارے اندر دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، كان للإنسان عدوا شروع سے وہ دشمن ہے انسان کا، ولا تستوي الحسنة ولا اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو ادفع سکتی۔ بالتي هي أحسن ہاں جی، فإذا اچھے الذي طریقے سے بينك وبينه برائی کو روک دو، پھر تمہارے دشمن ہی دوست بن جائیں گے۔ حميم وما يلقاها اور لیکن یہ توفیق صبر والوں کو ملتی وما ہے، يلقاها اور بڑے مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ومن الإيمان اور ایمان میں سے یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر، اور مصیبتوں پر صبر، اور توبہ اور ندامت اور معصیت کے بعد توبہ۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا رَبُّكُمْ اور جب رب نے حکم دیا، لَا جب زِيدَنَّكُمْ اعلان کیا شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، ثم توبوا إليه اور کہا يمتعكم اللہ متاعا حسنا جتنی دیر تمہاری زندگی ہے نعمتیں دیتا رہوں گا،
معاشر الحجيج، اے حاجیو، وأركان الإيمان 6: ارکان اسلام 6 ہیں: الإيمان بالله الایمان باللہ وملائكته وملائکتہ وكتبه وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ. یہ 6 چیزیں ہیں. ليس البر أن اور یہ تولوا سورۃ وجوهكم بقرہ کی آیت کہ بڑی نیکی یہ نہیں کہ مشرق مغرب طرف سے رخ کر لیا، بلکہ یہ اعمال ہے، ایمان، عمل والملائكة اور فرشتوں پہ ایمان اور کتابوں پہ. كل شيء خلقناه ہم نے ہر چیز تقدیر میں پہ رکھی ہے، تحصل النجاة اور ایمان سے ہی نجات ملتی ہے. بخير الدنيا والآخرة. دونوں خیریں وعد ملتی ہیں، الله دنیا آخرت المؤمنين کی. وعد الله المؤمنين اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے جنات ان جنتوں من کا تحتها جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدين فيها ہمیشہ رہیں گے. ومساكن طيبة اور ایسے پیارے گھر جو جنت عدن میں ہوں گے. الله أكبر. اور اللہ کی رضا اس جنت سے بھی بڑی ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کہ وہ رب ہے، خالق، مدبر، اس کی ساری صفات کو ماننا. جیسے اس نے کہا بے شک وہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور زمین و آسمان عرش پہ مستوی ہوا اور رات کو دن پہ غالب کر دیتا ہے اور شمس و قمر کی ترتیب رکھی ہے. سب اپنے رب کے حکم سے چلتے ہیں، اسی کی تخلیق اور اسی کا حکم چلتا ہے. اور اپنے رب سے ڈرو، خفیہ بھی اور ظاہر بھی. وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد مت کرو. رب کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے. اور ایمان میں سے یہ بھی ہے فرشتوں کے ایمان، جو رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جتنا کہا جائے اتنا عمل کرتے ہیں، اور وہی مکرم بندے ہیں اور رب کے قول سے آگے نہیں گزرتے. صبح و شام تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں، اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، رب کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور رب نے جو بھی کتابیں نازل کی ان پہ ایمان، تورات پہ، انجیل پہ، زبور پہ، جو صحیفے آئے اس وقت وہ سچے تھے، اور قرآن کو سب پہ غالب کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، اللہ لا اللہ لا الہ الہ الا الا هو هو الحی القیوم. الحی القیوم. الکتاب اللہ پاک نے کتاب نازل کی سچ کے ساتھ، وہ سچی کہتی پہلی کتابوں کو اور ہدایت ہے اور فرقان بنا کے نازل کی. اور ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب نازل کی جو حق کی کتاب ہے، جو پہلی کتابوں کو سچا کہتی ہے اور مہیمن ہے، غالب ہے. اور اللہ کے رسولوں میں جو ایمان ہے وہ سب سچے رسول ہیں. ہم ان سب کو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور کسی میں فرق نہیں کرتے. وہ سب کتابوں رسولوں کو مانتے تھے اور وہ بھی فرق نہیں کرتے تھے. اور ہر رسول اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور جنہوں نے قوموں نے رسولوں کو تنگ کیا اللہ نے ان سے انتقام لیا. اور ہماری حق ہمارے ذمہ تھا اس مومنوں کی مدد کرنا. اور آخرت کے دن پہ یہ ایمان ہے، وہ ہے کہ جزا اور اس میں جتنے واقعات ہیں سب پہ یقین رکھنا، اور پل صراط کو ماننا اور جنت جہنم کو ماننا. اور مومنوں کو یہاں وہاں جہاں ریلیکسیشن ملے گی اور کافروں کی سختی ہوگی. اور بہت سے حادثات ہیں اس دن، اور اللہ پاک نے لکھ دیا تقدیر میں جو ہونے والا تھا اور جو ہو چکا، سب چیزیں لکھ. اور اللہ پاک کی سنت پہلوں پہ بھی چلتی رہی، اب بھی غالب ہے. اللہ اپنے کام کو پورا کر کے چھوڑ دے، ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہوئی ہے. اے مومنوں، اے بیت اللہ کے حاجیوں، ہاں اسلام کیا ہے جو تیسرا مرتبہ ہے؟ پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ وہ 5 ارکان ہیں، پلرز ہیں. یہ تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. یہ 5 چیزیں ہیں. اور جو گواہی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اور فرشتوں میں سے بھی، نبیوں میں بھی رب کا کوئی، نیک لوگوں میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں. یہ ہے شہادت. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اے لوگو تم بھی اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور رب کے سوا غیر کو کبھی نہ پکارو. یہ قرآن میں ہے. اور اہل کتاب سے کہا یار تم بھی ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ. وہ کون سی چیز ہمارے تمہارے میں مشترک ہے؟
اللہ نعبد الا اللہ، ہم رب کے سوا کسی کی عبادت نہ فإن کریں تولوا اور کسی کو خدا نہ بنائیں، فقولوا اشهدوا اور اگر وہ پلٹ جائیں مسلمون. کہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ معاشر المسلمين، اے مسلمانوں، وفي تحقيق التوحيد اور تحقیق توحید کیسے ہوگی؟ عزة النفس ورفعتها انسان کی عزت فلا نفس ذل اور إلا ذلت لله نہیں وہ قبول تعالى. کرتا، وإن يمسسك الله بضر اور اللہ فلا اے نبی كاشف اسلام له اور إلا اے لوگوں تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے فلا تو اس کے راد سوا له کوئی دور نہیں کر يصيب سکتا، به من خیر کا يشاء ارادہ کرے تو کوئی اسے چھین نہیں ويصيب سکتا۔ به من يشاء من عباده وهو الغفور. محمد رسول اور یہ الله گواہی کہ نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلى ہیں، الله عليه وسلم یہ ہے کہ آخری رسول ہیں، وتصديقه اور ان کو ماننا اور جو چیز وہ لے کے آئے اس کو ماننا، ان کی حدیث کو ماننا، فلا يعبد الله إلا بما جاء به رسول اور جو الله نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنی ہے۔ رسول من أنفسكم عزيز اور ہم نے تم لوگوں میں رسول بھیجا، اس کو بہت عزیز ہے تمہاری جانیں، اور وہ مومنوں پہ بڑے رؤوف رحیم ہیں۔ يتبعون الرسول النبي وہ الأمي پیغمبر اسلام جو نبی امی ہیں، جو باقاعدہ کہیں سے نہیں پڑھے لکھے تھے، ان کو مانتے ہیں، تورات و انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور وہی نبی تورات انجیل کو غلط نہیں کہتا، نیکی کا حکم دیتا ہے، حرام خبیث چیزوں سے روکتا ہے، اور وہ بوجھ جو زمانہ جاہلیت سے انسانی پہ پڑے تھے وہ نبی ہٹا دیتا ہے۔ وہی لوگ مومن صحابہ اکرام جنہوں نے نبی پاک کی عزت کی، ان کی مدد کی، سپورٹ کیا، یہی حق والے لوگ ہیں۔ فإن تنازعتم بشيء اور وہ کہا کہ اگر کسی چیز میں تم تنازع میں شکار ہو جاؤ تو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو، کسی تیسرے کا ذکر نہیں کیا، ذلك خير کہ وأحسن تم لوگوں کی بہتر ہے انجام کے لیے۔ وفي تقرير الرسالة المحمدية اور پھر یہ آپ اسلام کی سنت کو لازم پکڑو، لما قد يكون من نزاع جو بھی جھگڑے ہوں گے وہ سنت رسول وہاں فیصلہ کریں گے، التلقي فيها وسلامة من البدع اور بدعت سے محفوظ رہیں گے، وتتآلف القلوب اور بری چیزوں سے دور رہیں گے، والركن الثاني دل جڑے رہیں گے۔ من أركان الإسلام اور ارکان اسلام کا دوسرا رکن والصلاة نماز ہے۔ صلة یہ نماز بين کیا العبد ہے؟ وبين ربه روشنی ہے، اللہ اور بندے کا تعلق ہے، وسبب لنجاته اور نجات کا ذریعہ ہے، وطريق لاستشعار اور یہ راستہ ہے مراقبة ربه. کہ رب کو پہچاننے کا راستہ ہے۔ طهارة الظاهر یہ کیا ہے نماز؟ یہ انسان کی طہارت ہے، طهارة الجماعة جسمانی ترابط المجتمع اور جماعت کے ساتھ نماز صلہ رحمی ہے، سوسائٹی میں مل جل کے رہنا ہے، سینس آف پارٹیسپیشن ہے۔ قوموا لله قانتين قوموا للہ قانتین، کہا سب مل کے قیام کرو، في صلاتهم خاشعون اور وہ نمازیں حفاظت کرتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں، ان الحسنات اور صبح شام نمازیں پڑھتے ہیں۔ انہی کو حسنات کہا گیا جو سیئات کو ومن أركان برائے گا خراب کر دیتی، ختم کر دیتی۔